الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في شان حسن حبيبه في القرآن المجيد والفرقان الحميد والضحى والليل إذا سجى وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في مقام آخر قد نرى تقلب وجهك في السماء صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب احباب مل کر محبت و عقیدت کے ساتھ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معصم سرور کائنات مفخر موجودات فخر بنی آدم حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے کچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی کہے منہ میں زبان نہیں، نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ باخدا خدا کا یہی ہے در، باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو، یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اور کسی نے کہا تھا یا رسول اللہ یا رسول اللہ کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا، کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا، تیرے در کے بعد میں کسی در کا سوالی نہ ہوا۔ اور تو ہے یثرب کو مدینے میں بدلنے والا، آقا تیرے جیسا تو کسی شہر کا والی نہ ہوا۔ ہر ہنسی ہے حسن محمد سے خیرات کا طالب، آقا تیرے چہرے جیسا تو کسی کا چہرہ جمالی نہ ہوا، اور کوئی پیدا نہ ہوا تیرے مؤذن جیسا، اور کوئی پیدا نہ ہوا تیرے مؤذن جیسا، پھر کبھی آسانوں میں سوزے بلالی نہ ہوا۔ میں نے ہر دور کی تاریخ میں جھانکا ہے نصیر، پر کوئی شخص میرے آقا کا مثالی نہ ہوا۔ حمد و صلات کے بعد میرے نہایت کی واجب الاحترام واجب القدر دوستوں، احبابوں، بزرگوں، بھائیوں، تمام کو بندہ ناچیز کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بے حد مشکور ہوں، ممنون ہوں حضور کی بلا مفکر اسلام عاشق رسول ڈاکٹر علامہ مولانا عبدالجبار باروی صاحب قدس سرہ العزیز وسلمہ الباری کا، جنہوں نے اس ناچیز کو اس بابرکت محفل میں حاضر ہونے کے لیے حکم ارشاد فرمایا کہ یہ بندہ آپ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے آپ کے پاس حاضر ہوا، جس کی برکت سے انشاءاللہ العزیز آج ہم سب چند گھڑیاں مل کر بیٹھیں گے، آقا علیہ السلام کا ذکر کریں گے،
اور اپنے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سامان کریں گے۔ سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ الضحیٰ اس کی 2 آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والضحیٰ، فرمایا قسم ہے ضحیٰ کی، واللیل اذا سجا، قسم ہے لیل کی، اذا سجا، جب وہ چھا جائے۔ ضحیٰ سے مراد کیا ہے؟ لیل سے مراد کیا ہے؟ صاحب تفسیر عزیزی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر عزیزی کے اندر فرماتے ہیں ضحیٰ سے مراد جمال مصطفیٰ ہے، ضحیٰ سے مراد رخ مصطفیٰ ہے، ضحیٰ سے مراد مکھڑائے مصطفیٰ ہے۔ اور لیل سے کیا مراد ہے؟ صاحب تفسیر عزیزی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لیل سے مراد گیسوئے مصطفیٰ ہے، لیل سے مراد زلف عنبری ہے۔ جب صاحب تفسیر عزیزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ نے فرما دیا کہ ضحیٰ سے مراد رخ زیبا ہے، لیل سے مراد گیسوئے مصطفیٰ ہے، تو اب ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہوگا والضحیٰ، قسم ہے رخ مصطفیٰ کی، واللیل اذا سجا، قسم ہے زلف عنبری کی، اذا سجا، جب وہ زلف عنبری رخ انور کے اوپر چھا جائے۔ قسم ہے چمکتے ہوئے مکھڑے کی، اور قسم ہے زلف عنبری کی، اذا سجا، کہ جب وہ زلف عنبری رخ انور کے اوپر چھا جائیں۔ سامعین کرام، علماء کرام تشریف فرما ہے، قرآن حکیم نے کسی بھی انسان کے اعضاء کا، کسی بھی انسان کے جسم کے پارٹس اور حصوں کا تفصیلاً ذکر نہیں کیا۔ بہت سارے انسان آئے، اللہ کے پیارے بھی گزرے ہیں، لیکن کسی بھی انسان کے جسم کے حصوں کا قرآن حکیم نے تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں فرمایا، لیکن ایک ذات مصطفیٰ ایسی ذات ہے جن کے جسم کے ایک ایک حصے کو، جسم کے ایک ایک حصے کو، ایک ایک عضو کو قرآن نے مکمل تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر مصطفیٰ کے برکت والے ہاتھوں کا، شفا والے ہاتھوں کا، قدرت والے ہاتھوں کا ذکر کہاں ہے، کہاں بھی ہم پڑھیں مصطفیٰ کے ہاتھوں کا تذکرہ، تو قرآن بولتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم۔ اگر آپ چاہو کہ ہم دیکھیں مصطفیٰ کے سینے کا ذکر کہاں پہ ہے، تو قرآن بولتا ہے الم نشرح لک صدرک۔ اگر آپ چاہیں مصطفیٰ کی پیٹھ کا ذکر، تو قرآن فرماتا ہے ووضعنا عنک وزرک۔ اگر چاہو مصطفیٰ کے قلب مبارک کا ذکر پڑھنا کہ قلب مبارک کا ذکر کہاں پہ ہے، تو قرآن فرماتا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، ما کذب الفؤاد ما رأى۔ اگر دیکھنا ہو مصطفیٰ کی مبارک نشیلی آنکھوں کا تذکرہ، تو قرآن فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى۔ اگر دیکھنا ہو حضور کی زبان مبارک کا تذکرہ، تو قرآن فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اگر دیکھنا ہو کہ مصطفیٰ کے چہرے کا ذکر قرآن کہاں پہ کرتا ہے، تو قرآن فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء والضحى والليل اذا سجى۔ تو قرآن پاک میرے معزز و محتشم سامعین، یہ میرے اور آپ کے پیارے
آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن اکمل و اتم ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے اپنے کلام حکیم کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اور بار بار بیان فرمایا۔ کچھ اعضاء ایسے ہیں جن کا ذکر ایک بار آتا ہے اور کچھ اعضاء ایسے ہیں جن کا ذکر بار بار آتا ہے۔ جیسے ابھی چہرے کا ذکر ہے، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، یہ آقا علیہ السلام کا رخ انور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار کا شیشہ ہے۔ رخ مصطفیٰ انوار الہی کا شیشہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لا متناہی لا محدود انوار کا مظہر عظم حضور علیہ السلام کا رخ انور ہے۔ اگر خدا کو دیکھنا ہو، حسن خدا کو دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کے رخ کو دیکھ لو۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھ لیا سمجھو خدا کو دیکھ لیا۔ خود حضور علیہ السلام فرماتے ہیں من رآنی فقد رأى الحق، کہ جس نے مجھ مصطفیٰ کو دیکھ لیا اس نے خدا کو دیکھ لیا۔ حضور کا رخ انور انوار الہی کا مظہر عظم اور شیشہ ہے۔ تو جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حسن کو تکنا ہو، رب کا دیدار کرنا ہو، وہ آ کے اللہ کے حبیب کو تک لے۔ جس نے حسن مصطفیٰ کو تک لیا، رخ انور مصطفیٰ کو دیکھ لیا، اس نے خدا کو دیکھ لیا۔ سامعین کرام، یہ آقا علیہ السلام کا وہ رخ انور ہے کہ جو اس کا بنانے والا ہے، جس نے اس حسین مکھڑے کو بنایا ہے، اس حسین جمیل خوبصورت چہرے کو بنانے والا خود اس کی قسمیں کھاتا ہے۔ وَالضُّحَىٰ، قسم ہے محبوب تمہارے چمکتے ہوئے چہرے کی۔ کیا کمال ہے کہ خود بنانے والا اپنی بنائی ہوئی چیز کی قسمیں کھاتا ہے کہ محبوب قسم ہے تمہارے چمکتے ہوئے چہرے کی۔ اور یہ وہی رخ انور ہے کہ جس کو بنانے والا بار بار نگاہ رحمت کے ساتھ دیکھتا ہے۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اے حبیب ہم تمہارے اس چمکتے ہوئے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ جو اس کا بنانے والا ہے، خالق کائنات ہے، جس نے بنایا، جس نے حسن مطلق کو تراشا، وہ خود اس حسن زیبا کو پیار کی نگاہ کے ساتھ، نگاہ رحمت کے ساتھ خود بار بار دیکھتا رہتا ہے۔ اور یہ وہی حسن مطلق ہے، حسن اکمل و اتم ہے کہ جب حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے دیکھا تھا اور بار بار دیکھا تھا، جب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ اے جابر تم نے حبیب کو دیکھا ہے، تم نے ہمارے محبوب کو دیکھا ہے، ذرا ہمیں بھی بتلاؤ محبوب کیسے تھے، بتلاؤ ہمارے آقا کیسے تھے۔ کیا آقا علیہ السلام کا رخ زیبا تلوار کی طرح چمکیلا تھا؟ کیسا تھا؟ تلوار کی طرح چمکدار تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے جابر کیا حضور کا حسن، حضور کا رخ انور تلوار کی طرح چمکدار خوبصورت تھا؟ حضرت جابر فرماتے ہیں لا بل کان مثل الشمس والقمر، فرمایا نہیں تلوار کہاں، حسن مصطفیٰ کہاں، فرمایا نہیں، حضور کا حسن، حضور کا رخ انور تلوار کی طرح نہیں تھا بلکہ مثل الشمس والقمر، حضور کا رخ انور سورج اور چاند کی طرح چمکیلا تھا، سورج اور چاند کی طرح چمکیلا تھا۔ یہاں تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا رخ انور سورج کی طرح چاند کی طرح چمکدار تھا، لیکن ایک اور موقع آتا ہے، حضرت جابر ہیں فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی لیلۃ اضحی الشام، میں نے آقا علیہ السلام کو ایک اور مرتبہ بھی دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ کی حسین گلیوں میں تشریف فرما تھے۔
فی لیلۃ اضحیان، چاندنی رات تھی، چمکتی ہوئی چاندنی رات تھی. فرماتے ہیں فجعلت انظر الی رسول اللہ والی القمر وعلیہ حلۃ حمراء. آقا علیہ السلام نے سرخ دھاری دار حلہ لباس زیب تن فرمایا ہوا تھا. سرخ آقا علیہ السلام دھاری دار لباس پہنے ہوئے ہیں. جناب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آقا علیہ السلام کو دیکھ رہا تھا، چاندنی رات ہے، آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے. فجعلت انظر الى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والى القمر، میں آقا علیہ السلام کے رخ انور کو دیکھتا تھا. ایک نگاہ آسمان کے چاند کو دیکھتا تھا، دوسری نگاہ رخ انور کے اوپر ڈالتا تھا. حضرت جابر فرماتے ہیں میرا یہی دیر تک سلسلہ جاری رہا. میں دیکھتا رہا، کبھی اپنے مدینے کے چاند کو دیکھتا، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا، کبھی مدینے کے چاند کو، کبھی آسمان کے چاند کو. اے جابر تم جو بار بار حسن مصطفیٰ کو دیکھتے رہ گئے ہو، دیکھتے رہ گئے ہو، اب بتلاؤ تو صحیح، مدینے کا چاند بھی تم نے دیکھا ہے، آسمان کا چاند بھی تم نے دیکھا ہے. آسمان کے چاند کو تو ہم نے دیکھ لیا ہے، لیکن مدینے کے چاند کو تم نے دیکھا ہے. ذرا بتلاؤ تو صحیح، جب تم بار بار مدینے کے چاند کو بھی دیکھتے تھے، آسمان کے چاند کو بھی دیکھتے تھے، اب بتلاؤ تو صحیح مدینے کا چاند کیسا تھا، آسمان کا چاند کیسا تھا. حضرت جابر فرماتے ہیں واللہ فاذا هو عندي احسن من القمر، مجھے خدا کی قسم ہے کہ میں نے آسمان کے چاند کو بھی دیکھا ہے، مدینے کے چاند کو بھی دیکھا ہے، لیکن مجھے رب کعبہ کی قسم ہے میرے مدینے کا چاند آسمان کے چاند سے کہیں زیادہ حسین تھا. میرے مدینے کا چاند آسمان کے چاند سے کہیں زیادہ حسین، جمیل اور خوبصورت تھا. سامعین کرام، یہ تو آقا علیہ السلام کا عام حالات کے اندر جن لوگوں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا، حضور کے حسن کو، حضور کے حلیوں کو بیان کیا، یعنی عام حالات میں حضور بیٹھے ہیں. اور جب میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش ہوتے، مسکراتے، تو اس وقت حضور کا حسن اور بھی بڑھ جاتا تھا، حسن اور بھی دوبالا ہو جاتا تھا. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا سر استنار وجہہ، فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام خوش ہوتے، مسکراتے، فرماتے ہیں جب حضور مسکراتے استنار وجہہ، حضور کا چہرہ چمکنے لگ جاتا تھا. کأن وجہہ قطعۃ قمر، اور چمکتے ہوئے ایسا دکھائی دیتا تھا جیسے کہ چاند کا ٹکڑا ہو، جیسے چاند کا ٹکڑا ہو. اور بعض بیان کرنے والوں نے یہاں تک بیان کیا کہ جب حضور علیہ السلام مسکراتے، حضور خوش ہوتے، تو حضور کا چہرہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے سورج حضور کے چہرے پر تیر رہا ہو. سورج کو ہم نے وہاں پہ دیکھا ہے، کتنا حسین اور جمیل، کتنا خوبصورت لگتا ہے. اور وہی سورج اگر رخ مصطفیٰ میں آگے تیرنے لگ جائے، حضور کے رخ انور پر سورج آگے چلنے لگ جائے، تو پھر کتنا خوبصورت ہوگا. تو بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم نے حسن مصطفیٰ کو دیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا، تو ہمیں ایسے لگتا تھا کہ جیسے سورج حضور کے چہرے پر چل رہا ہو. سامعین کرام، یہ تو بات تھی آقا علیہ السلام کے رخ انور کو جو مرد حضرات نے بیان کیا، مردوں نے دیکھا، مردوں نے بیان کیا. تو اس طرح آقا علیہ السلام کے رخ کو بیان کیا. اب ذرا ایک خاتون باسعادت جس نے حسن مصطفیٰ کو دیکھا تو اس نے کیا گواہی دی. حضرت طارق بن عبداللہ محاربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم روضہ سے چلے مدینہ کی طرف، ایک مقام پہ ہم نے پڑاؤ کیا. فرماتے ہیں کہ جہاں ہم نے پڑاؤ کیا تو وہاں سے آقا علیہ السلام کا گزر ہوا. فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام ہمارے پاس سے گزرے، ہمارے پاس ٹھہرے، بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک سرخ اونٹنی تھی،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے فرمایا کیا تم نے اس اونٹنی کو بیچنا ہے؟ اس اونٹنی کو بیچنا ہے؟ اور یہ حضرت طارق بن عبداللہ جو بیان کرنے والے راوی ہیں یہ فرماتے ہیں کہ ہم ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتے نہیں تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ہم نئے نئے آئے ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس تشریف لائے، حضور نے فرمایا کہ کیا تم نے اپنی اس اونٹنی کو بیچنا ہے؟ ہم نے عرض کیا جی ہم نے اپنی اس اونٹنی کو بیچنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم مجھے اتنے سا کے بدلے میں تم نے اس اونٹنی کو میرے ہاتھ بیچا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے تمہیں اتنی قیمت کے بدلے میں یہ اونٹنی بیچ دی۔ اب جب ایجاب و قبول ہو گیا، بیع ہو گئی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹنی کی مہار پکڑی، لگام پکڑ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے رخصت ہو گئے، حضور چلے گئے۔ جب آنکھوں سے اوجھل ہوئے، اب یہ سارے کے سارے لوگ یہ آپس میں بحث و مباحثہ کرنے لگے، آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ یارو ہم نے اپنی قیمتی سرخ اونٹنی تو دے دی ہے اور اس کی قیمت پیسے کہ جو ہم نے سودا کیا تھا پیسے بھی تو لینے تھے، کیا تم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی ہے؟ نہیں ہم تو نہیں جانتے۔ بھائیوں جب جانتے نہیں ہو تو پھر ایک اجنبی کو تم نے اپنی اونٹنی دے دی، وہ اونٹنی لے کے چلا گیا، سمجھ تم نے پیسے کیوں نہیں لیے؟ اب دیکھو ان کا خیال پیسوں کی طرف گیا ہی نہیں۔ کیوں نہ گیا؟ حسن مصطفیٰ سامنے تھا، حسن مصطفیٰ سامنے تھا، حسن مصطفیٰ کو دیکھتے رہ گئے۔ کسی نے کہا تھا کہ روئے مصطفیٰ کو دیکھتے رہ گئے، روئے مصطفیٰ کو دیکھتے رہ گئے، روئے بدر الدجا کو دیکھتے رہ گئے کہ حضور کا چہرہ سامنے تھا، اس کو دیکھتے رہ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو لے کے چلے گئے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن آنکھوں کے سامنے آ جائے تو اس وقت مصر کی عورتیں اپنی انگلیوں کو کاٹ دیتی ہیں، انہیں تکلیف کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ وہ حسن یوسفی ہے، وہ آنکھوں کے سامنے ہو، انگلیاں کٹ جاتی ہیں، تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آنکھوں کے سامنے حسن مصطفیٰ ہو پھر پیسے تو دور کی بات ہے، قیمت تو دور کی بات ہے، حسن مصطفیٰ آنکھوں کے سامنے نہ بھی ہو، حسن مصطفیٰ تو دور کی بات، صرف حضور کا نام آ جائے تو حضور کے نام کے اوپر بھی مردان عرب اپنے سر کٹا دیتے ہیں۔ حضور کا حسن ہی اتنا ہے کہ حضور کے نام کے اوپر بھی آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ غازی عبد الرحمن، غازی عامر چیمہ، غازی ملک ممتاز حسین قادری ہیں، ان سب کے سب لوگوں نے حسن مصطفیٰ کو دیکھا تو بہت بعد میں صرف نام ہی سنا تھا، نام مصطفیٰ کے اوپر اپنی گردنیں کٹا دی۔ اگر حسن یوسفی ہو اس کے اوپر صرف انگلیاں کٹتی ہیں، حسن مصطفیٰ آنکھوں کے سامنے ہو تو لوگ سر کٹا دیتے ہیں۔ اب یہ تو پیسوں کی بات تھی، لوگ تو جانے دے دیتے ہیں، سر کٹا دیتے ہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن ان کے سامنے تھا، اب ان کو اپنے پیسوں کا خیال ہی نہ رہا۔ اب دیکھتے رہ گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے۔ اب یہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یارو ہم نے تو پیسے لینے تھے، پیسے لیے نہیں ہیں، اپنی چیز ان کو دے دی ہے، اب کیا بنے گا؟ اب یہ لوگ آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ پاس ہی ایک کجاوے کے اندر ایک خاتون بیٹھی تھی۔ اس خاتون نے کہا اے لوگوں آپس میں فلا تلاموا، ایک دوسرے کو ملامت نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ ملامت نہ کرو، بلکہ میں تمہیں کہتی ہوں میں نے اس آدمی کو دیکھا ہے، لا یغدر بکم، وہ ایسا آدمی ہے، لا یغدر بکم، وہ تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ اچھا دھوکہ نہیں دے گا، تم اس کو جانتی ہو، تمہارا تعلق واسطہ ہے، پہچاننے والا ہے، تم جو اس کی گواہی دے رہی ہو کہ وہ ہمیں دھوکہ نہیں دے گا؟ کہتی ہے کہ میں جانتی نہیں ہوں، میں نے بھی ابھی تمہارے ساتھ ہی دیکھا ہے، لیکن میں نے تک کے اس کے چہرے کو دیکھا ہے، اس کا چہرہ اتنا حسین، اتنا جمیل، اتنا خوبصورت تھا کہ میں نے چاند کو بھی دیکھا ہے، کائنات کی چیزوں
چاند سے مشابہ نہیں ہے، کہ ان کا چہرہ ہر چیز سے بڑھ کر چاند سے ملتا جلتا مشابہ ہے، اور کوئی بھی چیز ان کے چہرے سے بڑھ کر چاند سے مشابہ نہیں۔ اس واسطے میں جانتی ہوں کہ وہ تمہیں دھوکہ نہیں دے گا۔ سامعین کرام، آقا علیہ السلام کے دندان مبارک، حضور کے مبارک دانت نہایت چمکیلے، چمکدار، سفید اور خوبصورت تھے۔ آقا علیہ السلام کے دندان مبارک کے درمیان کھڑکیاں تھیں۔ جب حضور علیہ السلام بات کرتے تھے یا آقا علیہ السلام مسکراتے تھے، وہ جو دندان مبارک کے درمیان کھڑکیاں تھیں، ان کھڑکیوں سے نور ظاہر ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اذا تکلم، جب میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بات کرتے تھے، رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، تو آقا علیہ السلام کے دو دانتوں کے درمیان سے نور نکلتا ہوا دکھائی دیا کرتا تھا۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اذا ضحک، جب حضور ضحک فرماتے، جب حضور مسکرایا کرتے تھے، فرماتے ہیں جب آقا علیہ السلام مسکراتے، یتلألأ نورہ فی الجدر، جب مسکراتے تو اس وقت آپ کے دندان مبارک سے نور نکلتا تھا، اتنا نور نکلتا تھا، اس نور کی روشنی کی وجہ سے سامنے والی دیواریں بھی جگمگا جایا کرتی تھی۔ کیونکہ آقا علیہ السلام کے دندان مبارک جب مسکراتے نور نکلتا، جن دیواروں کے اوپر لائٹیں پڑتی، وہ دیواریں بھی اس نور کی روشنی کی وجہ سے جگمگا جاتی۔ اور آقا علیہ السلام کی لعاب دہن، حضور کا لعاب مبارک خوشبودار، شہد سے زیادہ میٹھا اور شیریں، عاشقوں اور بیماروں کے لیے شفا تھا۔ آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنا لعاب مبارک حضور علیہ السلام نے ایک کنویں کے اندر ڈال دیا، تو جس کنویں کے اندر آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب ڈال دیا، تو وہ کنواں کستوری کی طرح خوشبودار ہو گیا کہ جب بھی اس سے پانی لیا جاتا تو اس کنویں سے کستوری کی طرح خوشبو مہکتی تھی۔ اور اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک کنواں تھا، آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے کنویں مبارک کے اندر اپنا لعاب ڈال دیا۔ جب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے کنویں کے اندر آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن ڈال دیا، تو پورے مدینہ طیبہ کے اندر جتنا میٹھا پانی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے کنویں کا تھا، اس جیسا میٹھا پانی پورے مدینے کے اندر کسی کنویں کا نہ تھا۔ کس کی برکت؟ لعاب مبارک کی برکت۔ مدینے کے اندر بہت سارے کنویں تھے، لیکن ان کا پانی میٹھا نہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے کنواں جس کا پانی پہلے کھاری تھا، کڑوا تھا، میٹھا نہ تھا، جیسے ہی حضور علیہ السلام کا لعاب دہن اس کے اندر شامل ہو گیا، اب وہ کنواں باقی تمام کے تمام کنووں سے زیادہ میٹھا اور شیریں ہو گیا۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کا لعاب بیماروں کے لیے، عاشقوں کے لیے شفا تھا۔ غزوہ خیبر ہے، قلعہ خیبر فتح نہیں ہو رہا، آقا علیہ السلام نے ایک شب فرمایا، میرے صحابہ، آنے والی صبح میں جھنڈا ایسے آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ رسول سے پیار کرتا ہے، اللہ رسول اس سے پیار کرتا ہے۔ اب جب آقا علیہ السلام نے فرمایا آنے والی صبح میں جھنڈا ایسے آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ رسول کا محبوب، اللہ رسول اس کا محبوب، صحابہ کرام کی رات انتظار کے اندر گزری۔
تڑپتے ہوئے ہر کسی کی دلی تمنا، دلی آرزو تھی کہ کاش آنے والی صبح یہ اعزاز آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھے عطا فرما دے۔ کاش صبح کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ جھنڈا مبارک مجھے عطا فرما دے کہ حضور جو فرما رہے ہیں یہ قلعہ اس کے ہاتھوں فتح ہوگا۔ جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اللہ رسول اس سے محبت فرماتے ہیں۔ ہر کسی کی تمنا ہے آرزو ہے کہ کاش حضور یہ جھنڈا مجھے عطا فرما دیں۔ اب صبح بھی صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے درمیان ایسے بیٹھے ہیں جیسے تاروں کے درمیان چودھری کا چمکتا ہوا چاند ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں، سارے کے سارے صحابہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ انور کی طرف ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں اور دل تمنا وہی ہے، لب بند ہیں، آنکھوں ہی آنکھوں سے اشارے ہو رہے ہیں، آنکھوں ہی آنکھوں کے اندر باتیں ہو رہی ہیں، ادب کی وجہ سے لب بند ہیں، دلی تمنا یہی ہے کہ کاش حضور یہ شرف یہ اعزاز مجھے عطا فرما دیں۔ اب ہوتا کیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام رخ انور اٹھاتے ہیں، نگاہ فرمانا شروع کر دیتے ہیں، ہر طرف نگاہ ناز فرماتے ہیں۔ جو چہرہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مطلوب و مقصود تھا وہ چہرہ اس مجلس کے اندر موجود نہ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس کو یہ اعزاز یہ شرف یہ عزت یہ تاج بخشنا چاہتے تھے وہ اس مجلس کے اندر موجود نہ تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ این عریش این عریش، میرے صحابہ میرا علی کہاں پہ ہے، بتلاؤ علی کہاں ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کی آنکھوں میں کچھ ہے، ان کی آنکھیں آئی ہوئی ہیں، آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ خیمے میں ہیں، یہاں پہ تشریف نہیں لا سکے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جاؤ میرے علی کو بلا کے یہاں پہ لاؤ۔ گئے، حضرت علی کو بلا کے لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے علی کو دیکھتے ہیں، لعاب دہن نکالتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک آنکھوں پر اپنا شفا دینے والا لعاب لگاتے ہیں۔ جیسے ہی حضرت علی کی آنکھوں پر لعاب مصطفیٰ لگتا ہے، اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اور کیسی ٹھیک ہوتی ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فبارہ ایسی ٹھیک ہوئی کہ لم یکن بہ وجہ، ایسی ٹھیک ہوتی ہیں، ایسی ٹھیک ہوتی ہیں گویا کہ کبھی ان کے اندر درد اور تکلیف ہوئی نہیں تھی۔ لعاب دہن لگا، لعاب دہن کی برکت کی وجہ سے اسی وقت جن آنکھوں کے اندر تکلیف جو آنکھیں آئی ہوئی تھی، اس لعاب دہن کے لگتے ہی وہ آنکھیں ٹھیک ہو گئی اور ایسی ٹھیک ہوئی گویا کہ ان کے اندر کبھی تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ یہ تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب، حضور کا لعاب دہن کہ بیماروں کے لیے شفا تھا، اور اگر کنویں کے اندر ڈالا جاتا تو وہ کنویں بہت ہی زیادہ خوشبودار ہو جاتے، اور جس کنویں کے اندر ڈالا جاتا اس کنویں کا کوئی بھی کنواں شیریں ہونے میں میٹھا ہونے میں مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ سامعین کرام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھیں، حضور کی آنکھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حسن عطا فرمایا تھا، وہ کمال کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں، ظاہری حسن تو اپنی جگہ پہ، جو باطنی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی آنکھوں کو حسن عطا فرمایا، جو کمال حضور کی آنکھوں کو عطا فرمایا تھا، حضور کی آنکھیں ایسی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تاریکی میں، اندھیرے میں حضور اسی طرح دیکھتے تھے جس طرح کی روشنی بھی دیکھتے تھے۔ جس طرح اندھیرے میں دیکھتے اسی طرح چاندنی اور روشنی، اور جس طرح چاندنی کے اندر دیکھتے تھے
روشنی کے اندر دیکھتے تھے، اسی طرح حضور اندھیرے کے اندر بھی دیکھتے تھے۔ صحابہ کرام حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رآ فی الظلمۃ کما یرا فی الضوء، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اندھیرے میں اسی طرح دیکھتے تھے جس طرح چاندنی کے اندر دیکھتے تھے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کا کمال کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں جس طرح آگے دیکھتی تھی، سامنے دیکھتی تھی، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں اپنے پیچھے والے کو بھی دیکھتی تھی، جس طرح سامنے اسی طرح پیچھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ حضور نماز پڑھا رہے تھے، دوران نماز جو آدمی آخری صف کے اندر تھا اس کی نماز کے اندر کچھ خلل واقع ہوا، کچھ اس کی نماز صحیح ادا نہ ہوئی۔ کون سا آدمی ہے؟ آخری صف والا۔ امام کی نگاہیں آگے ہوتی ہیں، پھر اس آدمی کی بھی بات نہیں ہے جو متصل بالکل پیچھے حضور کے کھڑا ہو، اس کی بات بھی نہیں ہے۔ بات کس کی ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو آخری صف کے اندر آدمی کھڑا تھا اس کی نماز کے اندر خلل واقع ہوا۔ جب اس کی نماز ٹھیک ادا نہ ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نماز مبارک مکمل فرمائی۔ جب نماز مکمل فرما لی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی آدمی کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضور نے فرمایا، یا فلاں یا فلاں الا تتقی اللہ، اے فلاں کیا تو اپنے رب سے ڈرتا نہیں ہے؟ کیا تجھے خوف خدا نہیں ہے؟ تم کیا سمجھتی ہو کہ تمہارے اعمال، تمہارے کردار مجھ پر مخفی ہیں؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم جو کام کرتے ہو، جو عمل کرتے ہو، اس کا مجھے علم نہیں ہے؟ فرمایا، واللہ مجھے خدا کی قسم ہے، انی لارا من خلفی کما ارا من بین یدی، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے میں اپنے پیچھے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہوں، اپنے پیچھے بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہوں۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسری حدیث پاک کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ تم کیا سمجھتی ہو، تمہارا کیا خیال ہے؟ میرا قبلہ یہ ہے کہ میں صرف سامنے دیکھتا ہوں، میں صرف آگے دیکھتا ہوں، کیا تم یہ سمجھتے ہو؟ فرمایا نہیں، مجھے خدا کی قسم ہے۔ فرمایا، ما یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے کہ میرے اوپر نہ تو تمہارے رکوع مخفی ہیں نہ ہی تمہارے خشوع مخفی ہیں۔ تمہارے رکوع وہ بھی میرے اوپر پوشیدہ نہیں ہے، تمہارے خشوع بھی میرے اوپر پوشیدہ نہیں ہے۔ خشوع یہ دل کی بات ہے، رکوع تو جسم کے ظاہری حصوں کا کام ہے کہ رکوع بندہ کرتا ہے، آنکھوں سے بندہ دیکھ سکتا ہے، لیکن کسی آدمی کے دل کے اندر خشوع ہے یا نہیں، وہ خشوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں کا کمال کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے اوپر تمہارے جسم کے ظاہری حصے کے جو کام ہیں وہ بھی پوشیدہ نہیں ہے، اور جو بات تمہارے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، جو بات تم اپنے تصور کے اندر لاتے ہو، وہ بات بھی مجھ مصطفیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تمہارے رکوع بھی مخفی نہیں، تمہارے سجود بھی، تمہارے خشوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہی تو آنکھیں ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز کسوف حضور صحابہ کرام کو پڑھا رہے تھے، سورج گرہن کی نماز، وہ نماز آقا علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا رہے تھے۔ دوران نماز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم مبارک آگے بڑھایا، قدم مبارک آگے بڑھا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک کو یوں آسمان کی طرف بلند کیا، پھر ہاتھ مبارک واپس اپنے جگہ پہ باندھا، نماز مکمل فرمائی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز مکمل فرما چکے تو اب صحابہ کرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج ہم نے
کچھ نیا ہی معاملہ دیکھا ہے کہ آپ نے نماز کے اندر تھوڑے سے آپ آگے بڑھے ہیں، ہاتھ مبارک کو دراز فرمایا ہے، پھر آپ واپس ہٹے ہیں، یا رسول اللہ معاملہ کیا تھا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ میں جب تمہیں نماز پڑھا رہا تھا، نماز میں نے خدا کی جنت کو دیکھا۔ کس کو دیکھا؟ میں نے نماز میں جنت کو دیکھا، جنت کے اندر جنت کی نعمتوں کو دیکھا، جنت کے میووں کو دیکھا، میں نے نماز میں انگور کے خوشوں کو دیکھا۔ جب انگور کے خوشوں کو دیکھا فرماتے ہیں میرا جی چاہا کہ ہاتھ بڑھا کے جنت سے ایک انگور کا خوشہ نہ توڑ۔ فرماتے ہیں جب میں نے ہاتھ بڑھایا تھا، ہاتھ کو بلند کیا، جنت سے انگور کے خوشے کو پکڑا، توڑنے کا ارادہ فرمایا، پھر میں نے سوچا کہ اگر میں نے یہ توڑ دیا تو پھر تم کھاتے رہتے، جب تک اس کو کھاتے رہتے تو یہ انگور کا خوشہ کبھی تم سے ختم نہ ہوتا۔ پھر میں نے اس کو ارادے کو ترک کر دیا، اس کو وہیں پہ چھوڑ کے میں واپس اپنی جگہ پہ پلٹ آیا۔ آپ دیکھیے میرے سامعین کہ آقا علیہ السلام کی نگاہوں کا کمال کیا ہے کہ حضور علیہ السلام بیٹھے ہیں فرش زمین پہ، بیٹھے ہیں مدینہ طیبہ کی گلیوں میں، اور آپ کی نگاہیں باکمال کہاں پہ پہنچ رہی ہے؟ جنت کے اندر، جنت کے انگوروں تک حضور کی نگاہ پہنچ رہی ہے۔ وہاں حضور علیہ السلام اپنی نگاہ مبارک سے اس سارے کے سارے منظر کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اور کبھی آپ نے غور فرمایا کہ یہ جو جنت ہے جہاں پہ حضور علیہ السلام کی نگاہ مبارک پہنچ رہی ہے، یہ جنت کہاں پہ ہے؟ زمین سے لے کر پہلا آسمان، پہلے آسمان سے دوسرا آسمان، دوسرے آسمان سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، یہ سات آسمان ختم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بہت آگے بلندی کے اوپر سدرۃ المنتہا ہے، انتہا سدرۃ المنتہا، انتہا جنت المأویٰ، سدرۃ المنتہا کے پاس ہی جنت ہے۔ سدرۃ المنتہا کہاں پہ ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جتنی زمین سے لے کر ساتویں آسمان کی بلندی ہے، اتنی ہی بلندی آگے سدرۃ المنتہا کی ہے، اور سدرۃ المنتہا کے پاس جنت ہے، اور یہاں سے لے کر ساتویں آسمان کی بلندی کتنی ہے، اس کا حساب آپ خود لگا سکتے ہیں۔ زمین سے لے کر پہلے آسمان کا فاصلہ ہے 500 سال کی مسافت کا۔ زمین سے لے کر پہلے آسمان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے۔ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت، دوسرے سے تیسرا 500 سال کی مسافت، تیسرے سے چوتھا 500 سال کی مسافت۔ الغرض ہر دو آسمانوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کا، اور پھر ہر آسمان کی جو موٹائی ہے وہ بھی 500 سال کی مسافت کی ہے۔ اب یہ کتنی مسافت بن جاتی ہے؟ زمین سے لے کر ساتویں آسمان تک ہر آسمان، دو آسمانوں کے درمیان فاصلہ 500 سال کی مسافت کا۔ 7 کو 500 کے ساتھ ضرب دیں تو کتنا بن جائے گا؟ 3500، 7 5 35، اور پھر اس کو ہم دگنا کر دیں کہ ہر آسمان کی موٹائی بھی 500 سال کی مسافت ہے، تو اب پھر اس کو بھی ہم شمار کر لیں تو یہ کتنا بن جائے گا؟ 35 اور 35 70 100۔ یہ فاصلہ ہے جناب عالی زمین سے لے کر ساتویں آسمان تک۔ کتنی مسافت بن رہی ہے؟ 70-100 سال کی، 70-100 سال کی۔ اور پھر جنت کہاں پہ ہے؟ وہ میں عرض کر چکا، جنت سدرۃ المنتہا کے پاس، اور سدرۃ المنتہا کہاں پہ ہے؟ جتنا فاصلہ زمین سے لے کر ساتویں آسمان کا، اتنا ہی آگے فاصلہ ہے سدرۃ المنتہا کا۔ زمین سے ساتویں آسمان کا فاصلہ 70-100 سال کا ہے۔ 70-100 سال کو ڈبل کرو، کتنا بن گیا؟ 140 سال، 140 سال۔ اب یہ فاصلہ ہے میرے محترم سامعین زمین سے لے کر جنت کا، سدرۃ المنتہا کا۔ اب آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اتنی باکمال آنکھیں عطا فرمائی ہیں کہ بیٹھے یہاں فرش زمین میں ہوں، بیٹھے مدینہ طیبہ کی گلیوں میں ہوں، اور ان کی نگاہ کہاں پہ پہنچ رہی ہے؟ زمین سے بیٹھ کر 140 سال میل کے فاصلے پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ ناز دیکھ رہی ہے۔ یہ فاصلہ، یہ حضور کی آنکھوں کا کمال ہے۔ یارو، جس مصطفیٰ کی آنکھیں مدینہ طیبہ کی گلیوں سے جنت کو دیکھ سکتی ہیں، کیا وہ باکمال آنکھیں یہاں پاکستان کی سرزمین میں کھڑیا والا کے اندر بیٹھے ہوئے ان عاشقوں کو نہیں دیکھ سکتی؟ ہمارا فاصلہ کیا بنتا ہے؟ یہاں سے لے کر مدینہ طیبہ کا فاصلہ 2-2.5 میل کا ہوگا، 3000 میل کا فاصلہ بنے گا۔ جو نگاہیں یہاں سے لے کر جنت کو دیکھ سکتی ہیں، کیا وہ نگاہ ناز یہاں بیٹھے ہوئے اپنے امتیوں کو نہیں دیکھ سکتی؟ یقیناً حضور دیکھ سکتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے خود ہی تو فرمایا ہے کہ لوگوں، میرے اوپر نہ تو تمہارے رکوع پوشیدہ ہیں، نہ ہی میرے اوپر تمہارے دلوں کے خشوع، تمہارے دلوں کی باتیں پوشیدہ ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم جو اعمال کرتی ہو، جو کام کرتی ہو، وہ مجھے معلوم نہیں؟ میں جانتا ہوں اپنے امتیوں کو۔ دوسری حدیث طیبہ کے اندر سرکار فرماتے ہیں، انی اری ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، فرمایا میرے امتیوں، بے شک میری نگاہ وہ کچھ دیکھتی رہتی ہے جو تمہاری نگاہ نہیں دیکھ سکتی۔ میری نگاہ وہ کچھ بھی دیکھتی ہے جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دعویٰ تھا۔ اس دعوے کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دلیل کیا پیش فرمائی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خدا کے عرش کے نیچے اللہ کے مقرب فرشتے موجود ہیں۔ فرمایا وہ جو مقرب فرشتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں۔ جب وہ بارگاہ الہی میں سجدہ کرتے ہیں تو ان کی عبادت کے جلال کی وجہ سے آسمان کی چیخیں نکلتی ہیں۔ فرمایا وہ جو آسمان کی چیخیں نکلتی ہیں، ان چیخوں کو میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں، اور وہ جو فرشتے وہاں عرش الہی کے قریب موجود ہیں، ان فرشتوں کو بھی میں اپنی نگاہ سے دیکھتا رہتا ہوں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نگاہوں کے کمال کے اوپر دلیل ارشاد فرمائی کہ میں وہ کچھ دیکھتا رہتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن تھا آنکھوں کے لحاظ سے۔ اب بات کو اختتام کی طرف میں لے جاتا ہوں، ٹائم ختم ہونے والا ہے۔ ایک واقعہ، بہت لوگوں نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو بیان کیا اور کمال بیان کیا، لیکن اختصار کے ساتھ اگر ہم حضرت معبد رضی اللہ تعالی عنہ جو انہوں نے حضور کا حلیہ بیان کیا، جو حضور کا حسن بیان کیا، اگر اس کو ہم نہ پڑھے سنیں تو بات مکمل نہیں ہوگی۔ حضرت معبد رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پورے حلیوں کو بیان کیا، بلکہ جتنے لوگوں نے بھی بیان کیا، سیرت نگاروں نے، انہوں نے خلاصہ نکال کے وہ فرماتے ہیں بیان مردوں نے بھی کیا ہے، بڑے بڑے لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بیان کیا، حضور کے حلیے کو بیان کیا، لیکن جس طرح کمال کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اور حلیے کو سیدہ معبد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کا حلیہ اور حسن بیان کیا، اس طرح بڑے سے بڑے مرد بھی بیان نہیں کر سکے۔ اور وہ حلیہ حضرت سیدہ معبد رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی، غار ثور سے جب آگے روانہ ہوتے ہیں، اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، حضور کے ساتھ آپ کے یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کے غلام حضرت عامر ہیں، اور جو ہاتھی کا راہ دکھانے والا تھا وہ آدمی ساتھ ہے۔ یہ 3-4 آدمیوں کا قافلہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر فرما رہے ہیں۔ سفر کرتے کرتے راستے میں ایک خیمہ دکھائی دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس خیمے کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ خیمہ کس کا ہے؟ یہ خیمہ حضرت سیدہ معبد رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ حضرت سیدہ معبد، ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام مہمان نوازی تھا۔ انہوں نے راستے کے اوپر اپنا خیمہ لگا رکھا تھا، اور
ارادہ یہ تھا، ذوق یہ تھا، محبت یہ تھی کہ جو بھی یہاں سے راہی گزرے گا ہم اس راہی کو کھانا کھلائیں گے، ہم اس کی مہمان نوازی کریں گے، اس کے میزبان بنیں گے۔ اب اس نیت کے ساتھ اس بابرکت خاتون نے اپنا خیمہ راستے کے اوپر لگا رکھا تھا۔ آقا علیہ السلام کا گزر جب وہاں سے ہوا، حضور نے راستے کے اوپر خیمہ دیکھا، حضور وہاں پہ تشریف لے گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے خاتون کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اس خاتون نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی پہچانتی نہیں ہے میں اپنی طرف سے کہ اس نے عرض کیا، اے راہی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے پاس گھر کے اندر اس وقت کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں۔ فرمایا چلو کھانے کے لیے نہیں ہے، کیا پینے کے لیے کچھ موجود ہے؟ عرض کرتی ہے، حضور پینے کے لیے بھی ہمارے پاس کچھ موجود نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام آپ نگاہ اڑاتے ہیں، آقا علیہ السلام کی نگاہ باکمال ایک لاغر کمزور اور لاقواں بکری کے اوپر آقا علیہ السلام کی نگاہ پڑتی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا میں اس بکری کو دو سکتا ہوں؟ کیا اس کا دودھ نکال سکتا ہوں؟ اجازت ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اگر یہ بکری آپ کو دودھ دیتی ہے آپ ضرور اس کا دودھ نکال سکتے ہیں۔ آقا علیہ السلام اس بیمار بکری کے پاس تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ بکری کیا ہے؟ بیمار بکری ہے۔ بکریاں اور بھی تھیں، بہت ساری بکریاں تھیں، لیکن ان بکریوں کو سیدہ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ کے جو شوہر تھے حضرت ابو معبد، وہ ان بکریوں کو چرانے کے لیے لے کے گئے ہوئے تھے چراگاہ میں۔ یہ بکری اتنی کمزور تھی، وہ بھی بکریاں کمزور، یہ بھی کمزور، لیکن یہ اتنی کمزور تھی کہ یہ چل کر ان کے ساتھ چلنے کے لیے بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اب اس کی قسمت جان اٹھی تھی، اس نے آقا علیہ السلام کے بابرکت ہاتھوں سے فیض حاصل کرنا تھا، اس نے رخ انور کی زیارت کا شرف حاصل کرنا تھا، اس واسطے یہ بیمار تھی، گھر کے اندر کھڑی ہوئی تھی۔ آقا علیہ السلام نے اجازت طلب فرمائی، جب حضور کو اجازت مل گئی، اجازت کے بعد آقا علیہ السلام اس بکری کے قریب تشریف لے جاتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آقا علیہ السلام نے اس بکری کی پشت کے اوپر اپنا شفا والا برکت والا ہاتھ پھیرا۔ دوسری روایت کے مطابق آقا علیہ السلام بیٹھے، حضور نے بیٹھ کر اس بکری کے تھنوں کو ہاتھ مبارک ملا، اپنا ہاتھ مبارک تھنوں کے ساتھ پھیرا۔ جیسے ہی حضور علیہ السلام نے ہاتھ مبارک بکری کے تھنوں کے ساتھ لگایا تو وہ بکری جو لاغر ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، دودھ نہیں ہے، اب وہ بکری اپنی ٹانگوں کو پھیلا دیتی ہے، ٹانگوں کو کھول دیتی ہے اور اس کے تھن دودھ کے ساتھ بھر جاتے ہیں، تھنوں میں دودھ اتر آتا ہے۔ آقا علیہ السلام برتن منگواتے ہیں، اور جو حضور نے برتن منگوایا، بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ وہ برتن بھی چھوٹا سا برتن نہ تھا کہ جس کو ایک دو آدمی پی سکیں، فرمایا بڑا برتن تھا، اتنا بڑا برتن تھا کہ جس کو ایک جماعت پی کے سیر ہو سکتی تھی، اتنا بڑا برتن سرکار علیہ السلام نے منگوایا۔ دودھ دوہنا شروع کر دیا، دودھ دوہتے رہے حتیٰ کہ وہ برتن بھر گیا۔ حضور علیہ السلام نے سارے لوگوں کو دیا، دودھ نوش کرو۔ لوگوں نے دودھ پیا، دودھ پیتے پیتے سب سیر ہو گئے۔ جب سب سیر ہو گئے، اب اس کے بعد آقا علیہ السلام نے دوبارہ دودھ مبارک دویا۔ جب دوبارہ دوہا، پھر حضور علیہ السلام نے اس برتن مبارک کو بھر دیا۔ اب اس کے بعد روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اس گھر کے اندر جتنے برتن تھے، حضور نے ان برتنوں کو منگوایا، ان برتنوں کو بھی دودھ کے ساتھ بھر دیا۔ اب آقا علیہ السلام نے دودھ مبارک نوش فرمایا۔ دودھ نوش فرمانے کے بعد آقا علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے، حضور چلے گئے اپنی منزل کی طرف۔ اب جب وقت گزرتا ہے، سیدنا حضرت ابو معبد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر تشریف لاتے ہیں۔ گھر کا منظر ہی تبدیل ہے، گھر کے اندر بھینی بھینی خوشبو مہک رہی ہے، ہر طرف سے خوشبو کے گلے آ رہے ہیں۔ جب حضرت ابو معبد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کے اندر حسن کو ملاحظہ کیا، خوشبو کو مہکتے ہوئے دیکھا اور گھر کے برتنوں کو بھرا ہوا دیکھا، بکری کی طرف
بکری کے تھنوں کے اندر بھی دودھ بھرا ہوا نظر آیا تو حضرت ابو معبد فرماتے ہیں کہ اے خاتون آج ہمارے گھر کے اندر کون آیا تھا؟ بتلاؤ تو صحیح، کون برکت والا شخص آیا تھا جس کی وجہ سے ہمارے گھر کے اندر اتنا حسن آ چکا ہے؟ اب اس وقت سیدنا ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ حضور کا نام تو نہیں پوچھ سکی تھی، حضور کا نام نہیں پوچھ سکی تھی۔ اب کیا کریں؟ شوہر پوچھ رہا ہے ام معبد بتاؤ کون آیا تھا؟ اب پتہ نہیں ہے کون آیا تھا، لیکن حضور علیہ السلام کی برکت اپنی نگاہوں سے حضرت ام معبد دیکھ چکی تھی کہ ان کے آنے کی وجہ سے گھر کے اندر برکت آ گئی ہے، بیماروں کو شفا مل گئی ہے۔ اب جب پوچھنے والا پوچھ رہا ہے بتلاؤ وہ آنے والا کون تھا؟ اب نام پتہ نہیں تھا، حضرت ام معبد اپنے پاس سے نام رکھ لیتی تھی۔ فرماتی ہے مبارک آیا تھا۔ کون آیا تھا؟ مبارک آیا تھا، برکت والا آیا تھا۔ اب انہوں نے نام رکھ دیا مبارک آیا تھا۔ فرمایا میں بہت انشاءاللہ مختصر کرتا ہوں، پھر کبھی انشاءاللہ ہم اسی بات کے اوپر تفصیل کریں گے۔ فرمایا مبارک آیا تھا۔ حضرت ابو معبد فرماتے ہیں جس مبارک کو تم نے دیکھا ہے ذرا مجھے بھی تو بتلاؤ وہ مبارک کیسا تھا، بتلاؤ وہ مبارک کیسا دکھتا تھا، کیسا لگتا تھا۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے رأیت رجلا ظاہر الوداع ملیح الوجہ، فرماتی ہے میں نے ایسا آدمی دیکھا ہے، ایسا مرد دیکھا ہے ظاہر الوداع جس کا چہرہ انتہائی روشن اور چمکدار تھا۔ ملیح الوجہ انتہائی روشن اور چمکدار، صاف چہرہ، سفید چہرہ۔ ملیح الوجہ چہرے میں ملاحت تھی، نمکین حسن تھا، دلکش اور دل کو اپنی طرف کھینچنے والا حسن تھا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چہرہ حسین ہوتا ہے، رنگ سفید ہوتا ہے، بہت چمکدار سفید رنگ ہوتا ہے، لیکن جب بندہ اس کو قریب سے دیکھتا ہے تو حسن کے اندر نمکین نہیں ہوتا، ملاحت نہیں ہوتی، دلکش حسن نہیں ہوتا۔ بندہ دور سے دیکھتا ہے خوبصورت لگتا ہے، لیکن چہرے کو قریب سے آ کے دیکھو حسن نہیں ہوتا۔ لیکن سیدہ ام معبد فرماتی ہیں کہ میں نے جس کو دیکھا ہے وہ مبارک ایسا تھا کہ انتہائی ان کا چہرہ چمکدار، خوبصورت، جمیل اور حسین تھا، اور چمکدار ہونے کے ساتھ ساتھ ملیح الوجہ وہ چہرہ نمکین حسن والا تھا، ملاحت والا تھا، اور دلکش اور دل کو موہ لینے والا حسن تھا۔ ان کا پیٹ کیسا تھا؟ حضرت سیدہ ام معبد فرماتی ہیں ان کا جسم ایسا تھا کہ پیٹ نہ تو آگے کو بڑھا ہوا اور نہ ہی بہت زیادہ اندر کو تھا، اسی طرح ان کا سینہ بھی آگے کو بڑھا ہوا نہیں تھا۔ اگر جسم ایسا ہو، پیٹ آگے کو بڑھا ہوا ہو اور سینہ پیچھے ہو، حسن ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سینہ آگے کو نکلا ہوا ہو، پیٹ اندر ہو، پھر بھی حسن ختم ہو جاتا ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس آدمی کو دیکھا تو ان کا پیٹ مستوی صدری والبطنی، ان کا پیٹ اور سینہ بالکل برابر تھا۔ وسیم جسیم، وسیم جسیم قسیم، حضور متناسب الاعضاء تھے۔ کیسے تھے؟ متناسب الاعضاء، کہ ہر جسم کا حصہ اپنی اپنی جگہ پر معتدل درمیانہ تھا، نہ ہی تو جسم کا کوئی حصہ زیادہ لمبا تھا، نہ ہی جسم کا کوئی حصہ زیادہ چھوٹا تھا۔ اگر ہاتھ زیادہ لمبے ہوں پھر بھی حسن ختم ہو جاتا ہے، اگر ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہوں پھر بھی حسن ختم ہو جاتا ہے، سر بہت زیادہ موٹا ہو پھر بھی حسن ختم ہو جاتا ہے، سر جسم سے بہت زیادہ چھوٹا ہو پھر بھی حسن ختم ہو جاتا ہے، جسم کی ٹانگیں بہت زیادہ لمبی ہوں، جسم کے اوپر والا دھڑ چھوٹا ہو، حسن ختم ہو جاتا ہے، اگر دھڑ اوپر والا لمبا ہو، ٹانگیں چھوٹی چھوٹی ہوں پھر بھی حسن ختم ہو جاتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کا جسم مبارک کیسا تھا؟ فرماتی ہیں وسیم جسیم قسیم۔ اس کا مختصر ترجمہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کا جسم متناسب الاعضاء تھا، کہ کوئی بھی جسم کا عضو، کوئی بھی حصہ نہ ہی تو زیادہ طویل تھا نہ ہی زیادہ چھوٹا تھا، بالکل درمیانہ معتدل۔ اور آخر کے اندر آقا علیہ السلام کی آنکھیں جو انہوں نے بیان کی، یہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کی آنکھیں کیسی تھیں؟
فرمایا وفی عینیہ تعجب، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کے اندر سیاہی تھی. آنکھوں کے اندر آنکھ صرف سفید ہو، آنکھوں میں سیاہی نہ ہو، خوبصورت نہیں ہوتی. آنکھ خوبصورت کون سی ہے؟ جس کے اندر سفیدی بھی ہو، سفیدی کے ساتھ ساتھ سیاہی بھی ہو. علامہ صاحب تشریف فرما ہے. داج کا معنی بڑی، اگر ہم شروع سے بات اسی سے کرتے تو پھر اس کی خوب وضاحت ہوتی. اب چلو اس لفظ کی میں وضاحت کر دیتا ہوں باقی بات میں. داج کا معنی کیا ہے؟ داج کا معنی یہ ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ آنکھ کے اندر سفیدی ہے، لیکن وہ جو سفیدی ہے زیادہ سفیدی نہیں ہے، بس سفیدی تو ہے لیکن خوب سفیدی نہیں. اسی طرح آنکھوں کے اندر سیاہی بھی ہے، لیکن وہ جو سیاہی ہے وہ انتہائی سیاہی نہیں ہے، بس سیاہی مائل ہے. اب یہ اتنی خوبصورت نہیں. داج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ داج کا معنی یہ ہے کہ آنکھ کے اندر سفیدی ہو، ہر درجے کی خوب سفید ہو، اور آنکھ کے اندر جو سیاہی ہے وہ سیاہی بھی اپنے کمال کو پہنچی ہوئی ہو. تو اب آقا علیہ السلام کی آنکھیں کیسی تھی؟ فرماتے ہیں وفی عینیہ تعجب. آقا علیہ السلام کی آنکھوں کے اندر جو سفیدی تھی وہ بھی کمال کی سفیدی تھی، جو سیاہی تھی وہ بھی کمال کی سیاہی تھی. بلکہ حضور علیہ السلام کی آنکھوں کو بیان کرتے ہوئے سیدہ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 الفاظ ذکر کیے ہیں عربی زبان کے اندر. کتنے؟ 4 لفظوں کا ذکر فرمایا. فرماتی ہیں آقا علیہ السلام آنکھیں کیسی تھی؟ فرماتی ہیں احبر، ابرج، ادعج، انجل. فرماتی ہیں آقا علیہ السلام کی آنکھیں احبر، ابرج، ادعج، انجل تھی. کیسی تھی؟ اس کا معنی کیا ہے؟ مختصر الفاظ کے اندر سیدہ فرماتی ہیں حضور کی آنکھیں اتنی حسین تھی، اتنی حسین تھی، اتنی خوبصورت اور جمیل تھی کہ حضور کی آنکھوں جیسی آنکھیں کائنات کے اندر کسی کی آنکھیں نہیں. مختصر ہوتی ہے. اگر اعظم چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ اس سے ہم پوچھیں کہ حضور کی آنکھیں کتنی حسین تھی، جمیل تھی، تو اعظم چشتی کہتا ہے نین نشیلے مست رسیلے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا گجل سہاوے. نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا گجل سہاوے، اکھ اگڑے کے انج پیا جاوے، جنہیں میں خانہ کھل جاوے، کیا خوب سجڑیاں اکھیاں نے، جنہیں سرائیاں بھر کے رکھیاں نے. اللہ اللہ کیا ہی ماہی کا حسن ہے کہ اتنی خوبصورت حضور کی آنکھیں جیسے کہ سرائیاں بھر کے رکھی پڑی ہیں. یہ حضور علیہ السلام کی آنکھوں کا حسن تھا، اور حضور علیہ السلام کا پورے کے پورے روح کا اور جسم منور کا حسن تھا. الغرض میرے پیارے اور محترم سامعین، اگر حضور علیہ السلام کے حسن کو بیان کیا جائے، حضور کو کتنا اللہ نے حسن عطا فرمایا، اس کو بیان کیا ہی نہیں جا سکتا. اور یہ جو حسن ہے جس کو لوگوں نے بیان کیا، بیان کرنے والوں نے بیان کیا، یہ حضور علیہ السلام کا وہ حسن تھا جس کے اوپر بشریت کے 70,000 پردے خدا نے ڈالے تھے. یہ تو اتنا حسین، تو چاند سے بھی زیادہ، سورج سے بھی زیادہ حسین ہے، جس کے بارے میں فرماتے ہیں ما رأیت شیئا، حضور کا حسن اتنا زیادہ تھا، اتنا زیادہ تھا کہ حضور سے زیادہ حسین چیز ہم نے کائنات کے اندر دیکھی ہی نہیں ہے. یہ کون سا حسن ہے؟ یہ وہ حسن ہے جس حسن کے اوپر اللہ نے 70,000 پردے ڈالے ہوئے تھے. اور جو حقیقی حسن ہے، اگر ان پردوں کو ہٹا دیا جائے پھر حسن کو بیان کیا جائے، اس حسن کو دیکھنے کے لیے کسی آنکھ کے اندر طاقت ہی نہیں ہے. وہ اتنا حسن تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. انشاءاللہ العزیز بقیہ گفتگو پھر کبھی ہماری ملاقات ہوگی تو کریں گے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.